کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں کیا وہ واقعی پوری کہانی سناتی ہیں؟ آج ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے ہی چھپے ہوئے بھلا دیے گئے ابواب کو کھوجنے نکلے ہیں۔ ان کہانیوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر وہ کون سی کہانیاں ہیں جو تاریخ کے کتابوں میں جگہ نہیں بنا پاتیں؟ وہ کون سی آوازیں ہیں، کون سے واقعات، کون سی دریافتیں جن پر وقت کی گرد پڑ گئی، یا شاید جان بوجھ کر انہیں صفوں سے مٹا دیا گیا؟ چلیں اسی کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے تاریخ کے ان پوشیدہ اوراق سے، اور سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے نا، وہ اکثر ادھوری ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ تاریخ اکثر فاتح یعنی جیتنے والے اور طاقتور لوگ لکھواتے ہیں، تو اس میں ذکر بھی پھر بادشاہوں، بڑی بڑی جنگوں اور سیاسی معاہدوں کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس آپ کہہ لیں کہ شاہی داستان کے پیچھے عام انسانوں کی، سائنسدانوں کی، فنکاروں کی اور مقامی روایات کی نہ جانے کتنی ہی کہانیاں چھپی رہ جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد بس انہی بھولی بسری داستانوں کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ چھپی ہوئی کہانیاں ملیں گی کہاں سے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جواب اکثر ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، قدیم قلعوں کی دیواروں میں، پرانے بوسیدہ نسخوں کے اوراق میں۔ یہ سب خاموش گواہ ہیں جو بس ہمارے سوالوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو قدیم قلعے ہیں نا، یہ صرف فوجی چوکیاں نہیں تھیں، یہ تو اس دور کی تہذیب کے دھڑکتے ہوئے دل تھے۔ سوچیں ذرا، یہاں تجارت بھی ہو رہی ہے، علم بھی پھیل رہا ہے، اور ان گنت کہانیاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ ان کی ایک ایک اینٹ میں اس دور کی زندگی، ان کی حکمت عملی، ان کی ثقافت کی سرگوشیاں قید ہیں، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو کتابوں میں عام طور پر نہیں ملتی۔ اور پھر آتے ہیں یہ نایاب نسخے، یہ سمجھیں کہ ماضی میں جھانکنے کے لیے کھڑکی کی طرح ہیں۔ ان کی صفات پر صرف تاریخ نہیں لکھی، بلکہ سائنس، فلسفہ اور شاعری کا وہ خزانہ بھی محفوظ ہے جو شاید ہم تک کبھی پہنچ ہی نہ پاتا۔ یہ ہمیں سیدھا اس دور کے لوگوں کے ذہنوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس قلعے بھی ہیں اور نسخے بھی، لیکن اصل چیلنج تو اب شروع ہوتا ہے، ان کے اندر چھپے رازوں کو سمجھنا، اور اس کے لیے اکثر ہمیں ایک بالکل نئی زبان سیکھنی پڑتی ہے، یعنی پر اسرار علامتوں کی زبان۔ یہاں پر سمبولوجی یعنی علامات کا علم ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ جو نشانات ہیں نا، یہ صرف ڈیزائن یا سجاوٹ نہیں تھے، یہ تو ایک پوری خفیہ زبان کی طرح تھے۔ اسی زبان کے ذریعے لوگ اپنی شناخت بتاتے تھے، خفیہ پیغامات بھیجتے تھے اور اپنے علم کو محفوظ بھی رکھتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ یہ علامتیں کتنی کارآمد رہی ہوں گی۔ ان سے یہ تک پتہ چل جاتا تھا کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، خفیہ راستے کہاں ہیں، یا ملنے کی جگہ کون سی ہے۔ یہ نسل در نسل علم منتقل کرنے کا ایک بصری یعنی ویژول طریقہ تھا، بالکل ایک قدیم کوڈ کی طرح جسے صرف وہی سمجھ سکتے تھے جو اس راز سے واقف تھے۔ لیکن ان قلعوں، نسخوں اور علامتوں کو سمجھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ان کے پیچھے چھپے انسانوں کی کہانیوں تک پہنچنا، انہیں دوبارہ زندہ کرنا، کیونکہ اصل خزانہ تو وہی بھولی بسری داستانیں ہیں جو ان بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتی ہیں۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری کوشش کا نچوڑ ہے کہ ایک مورخ کا کام صرف حقائق اکٹھے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان دیواروں کی سرگوشیوں کو سننا اور ان بھولی ہوئی آوازوں کو دوبارہ زبان دینا ہوتا ہے جنہوں نے اصل میں تاریخ کو بنایا تھا۔ اور یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے سرکاری تاریخ جو حکمرانوں اور سلطنتوں، بڑی بڑی جنگوں اور معاہدوں کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف ہیں وہ چھپی ہوئی کہانیاں جو عام لوگوں کی روزمرہ زندگی، ان کی مقامی روایات، ان کی سائنسی دریافتوں، یہاں تک کہ لوک کہانیوں اور شاعری کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکمل تصویر ان دونوں کو ملا کر ہی بنتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل سوال پر، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھولی بسری تاریخ آج ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے حال کو بھی ایک نئی شکل دیتی ہے، ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ تو یہ دریافت کا پورا راستہ ایک طرح کی جاسوسی جیسا ہے۔ محققین کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ قلعوں اور نسخوں جیسے ٹھوس شواہد کا جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ علامتوں اور متن جیسے سراغوں کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، یعنی ان کا مطلب نکالتے ہیں، اور آخر میں ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس بھولی ہوئی کہانی کی تشکیل نو کرتے ہیں، اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب ہم ماضی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں
تو ہم دراصل اپنے حال کو ہی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ثقافت، ہمارا معاشرہ، ہمارے عقائد یہ سب کیسے بنے۔ اس سے ہمیں ایک زیادہ مکمل اور کہیں زیادہ درست تصویر نظر آتی ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے شہروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں کون سی چھپی ہوئی کہانیاں ہیں جو آج بھی دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ تاریخ صرف کتابوں میں قید نہیں ہے، یہ تو ہمارے چاروں طرف بکھری پڑی ہے۔